اپریل 1998 کو صبح 7:25 پہ غوری میزائل جہلم کے قریب ٹلہ جوگیاں سے فضا میں بلند ہوا۔ یہ میزائل کی پہلی تجرباتی پرواز تھی۔ 15 ٹن وزنی یہ میزائل 150 لیٹر فی سیکنڈ ایندھن جلاتا ہوا خلا میں 350 کلومیٹر تک بلند ہوا اور 1100 کلومیٹر کی پرواز کر کے بلوچستان کے صحراؤں میں اپنے نشانے کو جا لگا۔ یہ پاکستان کا پہلا دور مار میزائل تھا اور یہ پاکستان کا پہلا میزائل تھا جس نے بھارت پہ یہ بات آشکار کر دی کہ اب پاکستان کے ہتھیاروں کی رینج بھارت کے تمام بڑے شہروں تک پہنچ چکی ہے۔ مگر اس میزائل کے ساتھ چند مسئلے تھے۔ یہ میزائل مایا ایندھن سے چلنے والی راکٹ موٹر کے زور پہ چلتا تھا اور یہ انجن انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ راکٹ انجن کچھ یوں نظر آتا۔ اس میں کافی ساری پائپ لائنیں ہوتی، پمپ ہوتے، ٹربائن ہوتے، مٹی کا تیل یا کیروسین آئل اور نائٹرک ایسڈ غوری میزائل میں ایندھن کے طور پہ استعمال کیے جاتے تھے۔ ان دونوں قسم کے ایندھنوں کو مختلف ٹینکوں میں رکھنا ہر وقت ضروری تھا۔ فائر ہونے سے کچھ پہلے دونوں ایندھنوں کو دو مختلف پمپوں کے ذریعے بہت ہی زیادہ دباؤ میں ایک کمبسچن چیمبر میں ڈالا جاتا اور یہاں پہ ایک اسپارک پلگ کے ذریعے سے شعلہ پیدا ہوتا جو ایندھن کے اس مکسچر کو جلاتا۔ غوری میزائل کے اس ٹیسٹ کو غور سے سنیں۔ آپ نے سی ٹی جیسی دو آوازیں سنی اور اس کے بعد ایک دھماکہ۔ سی ٹی کی آوازیں ان دونوں پمپوں کے چلنے کی تھی۔ پہلے ایک پمپ چلا، پھر دوسرا پمپ چلا۔ دونوں پمپوں نے دو مختلف طرح کے ایندھن یہاں کمبسچن چیمبر میں ڈالے۔ یہاں پہ اسپارک پلگ نے شعلہ پیدا کیا اور ایندھن کو آگ لگی۔ ایندھن کو آگ لگی تو تیز رفتار گیسیں راکٹ کی نوزل میں سے باہر نکلیں اور راکٹ میں تھرسٹ یا دھکا پیدا ہوا جس سے میزائل اڑا۔ یہ انجن بنیادی طور پہ پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو میں پاکستان کے سیٹلائٹ چھوڑنے والے راکٹوں کے لیے تیار کیا تھا، لیکن چونکہ پاکستان کا خلائی پروگرام فنڈز کی کمی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا، اس لیے اسی ڈیزائن کو عبدالقدیر خان کے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری نے اپنے ذمے لے کر میزائل کے لیے تیار کیا اور اس کے کئی تجربے اسٹیٹک ہوئے، یعنی میزائل میں لگائے بغیر زمین کے اوپر اس کے تجربات کیے گئے۔ تصویر میں آپ راکٹ انجن کے اوپر دو مختلف طرح کے ایندھنوں کی الگ الگ ٹینک دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ اس میزائل میں تیزابی ایندھن استعمال ہوتا تھا، اس لیے تیزابی ایندھن کو زیادہ عرصے تک میزائل کے اندر ٹینکوں میں چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ ٹینک کو کسی بہت ہی خاص دھات سے بنانا یا ٹینک کے اندر ایپاکسی کوٹنگ کرنا یا کاربن فائبر کی کوٹنگ کرنا بہت مہنگا پڑتا اور ان اقدامات کے کیے بغیر تیزابی ایندھن کو میزائل کے اندر چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ فائر ہونے سے کچھ پہلے میزائل کا تیزابی ایندھن میزائل میں پمپوں کے ذریعے سے ڈالنا پڑتا، جس میں وقت بھی زیادہ لگتا اور زیادہ عملہ درکار ہوتا، اور یوں آرڈر ملنے سے لے کے فائر ہونے تک کا وقت غوری میزائل کے لیے تقریباً 1 گھنٹے کا درکار ہوتا۔ جس مشین میں چلنے والے پرزے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے ناکارہ ہونے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اور یوں ایک راکٹ انجن کے قابل اعتماد ہونے کے لیے اس پہ کئی تجربات کرنے ضروری تھے۔ غوری میزائل کے انجن پہ کئی تجربات کر کے اس کے انجن کو
انتہائی قابل اعتماد بنا لیا گیا اور اس کے ہر پرزے کو بار بار ٹیسٹ کیا گیا۔ میزائل کے فیول ٹینک میں بھی کافی تبدیلیاں لائی گئیں، بہتر سے بہتر ڈیزائن بنا کے ان ایندھن کے ٹینکوں کو اس قابل کیا گیا کہ اس میں تیزابی ایندھن لمبے عرصے تک چھوڑا جا سکے۔ اور یوں غوری میزائل کے ابتدائی 2 مسئلے حل ہوئے، لیکن ایک تیسرا مسئلہ بھی تھا۔ غوری میزائل کا اسٹیئرنگ سسٹم یا رخ تبدیل کرنے کا نظام 2 حصوں پہ مشتمل تھا۔ میزائل کے اوپر وار ہیڈ کے نیچے اسٹیئرنگ سسٹم اور گائیڈنس سسٹم یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے نیچے یہاں سے آگے راکٹ باڈی ہوتی تھی۔ اس راکٹ باڈی میں 2 فیول ٹینک، جس پہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں، اور نیچے کی طرف راکٹ انجن ہوتا تھا۔ اسٹیئرنگ کا دوسرا نظام یہاں پہ ہوتا تھا۔ پہلا نظام میزائل کے اوپر، دوسرا میزائل کے بالکل نیچے، اور ان دونوں نظاموں کو ایک ساتھ کام کرنا ضروری تھا۔ مایا ایندھن سے چلنے والا غوری میزائل بہت زیادہ تھرسٹ پیدا نہ کرتا۔ راکٹ کے ایگزاسٹ کے نیچے تصویر میں نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے رڈر لگے ہوتے، جو کہ راکٹ کے ایگزاسٹ کو دائیں یا بائیں موڑ کے راکٹ کا رخ تبدیل کرتے، لیکن بہت زیادہ تھرسٹ کا رخ موڑنا ممکن نہ تھا۔ اس سے راکٹ کے غیر متوازن ہونے کا خطرہ تھا، کیونکہ مایا ایندھن کا کوئی بھی راکٹ بہت زیادہ تھرسٹ پیدا نہیں کرتا، اور یوں غوری میزائل میں بڑے رڈر لگانا ممکن نہیں تھا۔ ان رڈرز کا تکنیکی نام جیٹ وینز ہے۔ کچھ تھرسٹ کو دائیں بائیں موڑ کے میزائل کا رخ تبدیل کیا جاتا، باقی تھرسٹ کے ایک بڑے حصے کو نیچے کی طرف اس کا رخ رہنے دیا جاتا تاکہ میزائل اڑتا رہے۔ تقریباً 1 منٹ اور 50 سیکنڈ کے بعد غوری میزائل کا تمام ایندھن ختم ہو جاتا ہے اور موٹر باڈی، جس میں خالی فیول ٹینک اور راکٹ انجن ہوتا ہے، وہ زمین کی طرف واپس گر جاتے ہیں، اور اگلا حصہ، جس میں ایٹم بم یا بارودی مواد ہوتا ہے، اپنے راستے پہ رواں دواں رہتے ہیں۔ سن 2010 میں ایک تجربے کے دوران غوری میزائل کی راکٹ باڈی دادو سندھ میں ایک گاؤں کے قریب گری، اور یہ اس کی اصلی تصویر ہے۔ اس تصویر میں ہم غوری میزائل کا اسٹیئرنگ سسٹم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں 2 بڑے وزن نظر آ رہے ہیں، اور یوں یہ اسٹیئرنگ سسٹم اس طرح کام کرتا ہے کہ ان 2 وزنوں کو دائیں یا بائیں گھمایا جاتا ہے، جس سے میزائل کا رخ ایک یا دوسری طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور میزائل اس طرف کو مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تصویر میں ہم زمین پہ واپس گرنے کے بعد غوری میزائل کا فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر یا نیویگیشن سسٹم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سن 1984 میں حکومت پاکستان نے افواج پاکستان کی درخواست پہ ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا مارگلا الیکٹرانکس۔ مارگلا الیکٹرانکس ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند کے زیر نگرانی کام کر رہا تھا۔ اس ادارے کا واحد مقصد پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں الیکٹرانک آلات اور الیکٹرانک پرزاجات کو ڈیزائن کرنا، بنانا اور اس کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ مارگلا الیکٹرانکس نے غوری میزائل کے فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کا ڈیزائن بنایا تھا۔ یہ ڈیزائن ابتداً ٹھوس ایندھن سے چلنے والے راکٹوں کے لیے تھا، جسے بعد میں رد و بدل کر کے غوری میزائل میں استعمال کیا گیا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی، غوری میزائل میں تھرسٹ کی کمی کی وجہ سے 2 مختلف طرح کے اسٹیئرنگ سسٹم استعمال کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے میزائل اپنا رخ سست روی کے ساتھ
تبدیل کرتا۔ سن 1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کی جنگ ہوئی۔ کارگل جنگ میں غوری میزائل کی موجودگی نے پاکستان کو بھارت کی طرف سے ایک بہت بڑے حملے سے بچایا۔ اس جنگ کے فوراً بعد بھارت نے اپنے میزائل ڈیفنس پروگرام پہ کام شروع کر دیا۔ بھارت کے اس میزائل ڈیفنس سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ پورے بھارت میں ریڈار لگائے جائیں جو کہ پاکستانی بیلسٹک میزائلوں پہ نظر رکھیں۔ پاکستان جب اپنا میزائل فائر کرے تو بھارت ان میزائلوں کو ٹریک کرے اور پھر زمین سے فضا پر مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے سے پاکستانی بیلسٹک میزائل مار گرائے، اور اس طرح پاکستان کا تمام میزائل پروگرام غیر مؤثر ہو جائے۔ چونکہ غوری میزائل کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی، اس میزائل کو بہت اونچائی تک جانا پڑتا اور یوں یہ کافی دور سے بھارتی ریڈارز کی نظر میں آ جاتا، اور ان وجوہات کی بنا پہ شاہین میزائل کی ضرورت پڑی۔ اس تصویر میں بائیں جانب غوری میزائل اور دائیں جانب شاہین 1A میزائل ہے۔ یہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ غوری میزائل سے نکلنے والا شعلہ کم لمبائی کا ہے، جبکہ دائیں جانب شاہین میزائل سے نکلنے والا شعلہ کافی زیادہ لمبائی کا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاہین میزائل کا انجن کہیں زیادہ دھکا یا تھرسٹ پیدا کرتا ہے۔ تصویر میں آپ پہلے غوری میزائل کا لانچ دیکھیں گے، جس میں میزائل آہستہ سے اوپر کی طرف جاتا ہے، کم رفتار سے، اور سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہین میزائل کا لانچ دیکھیں۔ میزائل کافی تیزی سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور لانچ ہونے کے کچھ وقفے کے بعد اپنا رخ تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شاہین میزائل ٹھوس ایندھن استعمال کرتا ہے، جو کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو ہر وقت میزائل کے اندر چھوڑ دینا ممکن ہے۔ اس میزائل میں کسی بھی فیول ٹینک کی ضرورت نہیں، اور تہہ در تہہ میزائل کے اندر ٹھوس ایندھن فیکٹری میں جما دیا جاتا ہے، جو کہ فائر ہونے کے بعد بہت تیز جلتا ہے اور یوں بہت زیادہ تھرسٹ پیدا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے شاہین میزائل کے ٹیسٹ فائر کی ایک ویڈیو دیکھی۔ اگر اس کی آواز غور سے سنی جائے تو صرف ایک دھماکہ سنائی دیتا ہے، اور اس کے فوراً بعد میزائل میں سے شعلہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور میزائل اڑ پڑتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غوری میزائل کے ٹیسٹ فائر پر ایسا ہی تبصرہ کیا، اور اس میں آواز کو اگر غور سے سنا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پمپ چلتے ہیں، اس کے بعد میزائل میں کمبسچن ہوتی ہے اور شعلہ نکلتا ہے، جو کہ ایک پیچیدہ انجن کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسری طرف شاہین میزائل میں ایک انتہائی سیدھا سادہ انجن استعمال ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پہ شاہین میزائل کی مینٹیننس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کو مینٹیننس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ کم پرزے استعمال ہونے کی وجہ سے اس کے فیل ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہیں۔ تیز رفتار ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ نیچی اور تیز پرواز کر کے بھارت کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔
تصویر میں نظر آنے والا پاکستان کا جدید ترین شاہین 3 میزائل ہے جو ابھی حال ہی میں پہلی بار ٹیسٹ فائر ہوا۔ ٹھوس ایندھن کے اس راکٹ میں ساری کاریگری ایندھن بنانے میں ہوتی ہے۔ اس کی کیمسٹری ایک مشکل کام ہے۔ ٹھوس ایندھن سے پیدا ہونے والی زیادہ تھرسٹ کی وجہ سے شاہین میزائل کے نیچے زیادہ بڑے رڈر یا جٹ وینز لگانا ممکن ہے اور زیادہ تھرسٹ کو دائیں یا بائیں گھما کر میزائل کا رخ موڑنا زیادہ تیزی کے ساتھ ممکن ہے۔ اور یوں ٹھوس ایندھن سے چلنے والا شاہین میزائل اپنا رخ صرف ایک اسٹیئرنگ سسٹم یعنی جیٹ وینز کے ذریعے سے موڑتا ہے۔ غوری میزائل کی طرح اس میزائل میں دو مختلف اسٹیئرنگ سسٹمز کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میزائل میں زیادہ تھرسٹ کو موڑا جا سکتا ہے میزائل کا رخ موڑنے کے لیے۔ اور بھارت کا میزائل ڈیفنس سسٹم اس میزائل پہ غیر مؤثر ہے، کیونکہ شاہین میزائل زیادہ تیز اور نیچی پرواز کرتا ہے اور بھارت کے میزائل ڈیفنس ریڈارز پہ زیادہ دیر سے نظر آتا ہے، اور زیادہ تیز رفتار کی وجہ سے اس میزائل کو ہٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ پاکستان کے میزائل بھارتی میزائل ڈیفنس سسٹم کو کس طرح سے دھوکہ یا ڈوج دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں اور وہ ہمارے پیج کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد غوری اور شاہین میزائل کے درمیان میں موازنہ کرنا اور اس بات پہ بات کرنا کہ پاکستان کس طرح سے اپنے میزائل پروگرام پہ کام کر رہا ہے اور اس میں کیا کیا ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ غوری میزائل پہ اب ترقیاتی کام یا ریسرچ بند ہو چکی ہے، اب تمام ریسرچ شاہین میزائل پہ ہو رہی ہے۔ غوری میزائل پہ کی گئی مایع ایندھن سے چلنے والی راکٹ موٹر کی ٹیکنالوجی پاکستان کو اگر کبھی خلا میں سیارے چھوڑنے کی ضرورت پڑی تو اس میں کام آئے گی، کیونکہ مایع ایندھن سے چلنے والے راکٹ خلا میں سیارے چھوڑنے کے لیے بہت موزوں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی رفتار کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے ایندھن کے بہاؤ کی مقدار کو کم یا زیادہ کر کے، جبکہ ٹھوس ایندھن سے چلنے والے راکٹوں میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ ٹھوس ایندھن ایک دفعہ جلنا شروع کر دے تو اس کی رفتار کم یا زیادہ نہیں کی جا سکتی اور ٹھوس ایندھن کے جلنے کو روکا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تمام کام مایع ایندھن سے چلنے والے راکٹوں میں ممکن ہے، اس لیے ایسے راکٹ خلائی سیارے چھوڑنے کے لیے بہت موزوں ہوتے ہیں۔